حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس موضوع کا براہ راست تعلق زمینداروں سے ہے، اس موضوع کا براہ راست تعلق کسانوں سے ہے، اس موضوع کا براہ راست تعلق فیوڈل سے ہے صاحب۔ ظاہر ہے جن کے پاس زمینیں ہیں، جو زمین پہ کاشتکاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چاہے 1 ایکڑ ہو، چاہے ہزاروں کی صورت میں، ایکڑ کی صورت میں ان کے پاس زمینیں موجود ہوں تو زمینیں عطا کی ہیں۔ آج کا موضوع بنیادی طور پہ ان سے متعلق ہے، یعنی اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ ظاہر یہ اللہ کا کرم ہے اس سرزمین کے اوپر ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ 47% کے قریب جو ہماری آبادی ہے پاکستان کی، یعنی اراضی جو ہے وہ آپ کی جو ہے زراعت کے اوپر بیس کرتی ہے، اور پاکستان کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ اگر میں اس اعتبار سے بات کروں تو 22% آلموسٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس موضوع کی جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، یہ جو سونا چاندی ہے، یہ جو کرنسی ہے، یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو باغات ہیں، یہ جو فصلیں ہیں، یہ جو کھیت کھلیان ہمیں نظر آتے ہیں، اگر ایک جملے میں اس کو پرونے کی میں کوشش کروں نا تو یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرے تو انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نعمتوں کے شکرانے کے کئی طریقے ہیں ناظرین۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جسمانی طور پر شکرانہ ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جایا کرتے ہیں، اور جب آپ مالی طور پر شکرانہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کے جو وہ احکامات ہیں جس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک پورا سسٹمیٹک وے میں ایک میکانزم ہمیں بنا کے دیا ہے کہ جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں صدقات بھی ہیں، جس میں عشر بھی شامل ہے، یہ پورا ایک میکانزم ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ اور ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جو اللہ نے مال آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے آپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی اللہ کے بندوں کو دیں۔ اسی طرح سے سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو حاصل کرو۔ معاملہ یہ ناظرین کہ ایمان والوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہوئے بہت ہی واضح طور پر فرما دیا، اور یہاں جو بات آ رہی ہے وہ بنیادی طور پر عشر کے حوالے سے آ رہی ہے کہ سورہ بقرہ کی 267ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اور اس پیداوار میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے۔ یہ جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، میں خاص طور پہ کسانوں سے اس وقت مخاطب ہوں، خاص طور پہ جو زمیندار ہیں ان سے مخاطب ہوں، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکرانہ یہی ہے کہ اس کا جو عشر ہے وہ صحیح طور سے ادا کیا جائے۔ جب آپ عشر ادا کرتے ہیں نا تو آپ کرتے کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بس یوں سمجھ لیجئے جتلا تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک معروضہ پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ زمین تیری تھی، تو نے ہی نعمت کی صورت میں مجھے عطا کی تھی، اور تو نے چونکہ مجھ پر یہ واجب کیا ہے کہ میں اس کا عشر ادا کروں تو میں تیرے ہی حکم کے مطابق تیری ہی بارگاہ میں تیرے ہی بندوں کو راضی کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے سے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عشر جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، تو اس کو قبول فرما لے۔ اب نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی اللہ کے بندوں کے لیے عشر پیش کرتے اور اپنی زمین کا صحیح طور سے عشر نکالتے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بڑی توجہ سے میری بات کو سمجھیے گا، پہلے بنیادی طور پر جو پہلا اسٹیپ ہے نا، جب آپ اسٹیپ ان ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو بھی یوں کہیے کہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میرے نزدیک یہ مال، یہ دولت، یہ جو کھیت کھلیان، یہ زمینیں سب ہیچ ہے، تیرا حکم جو ہے وہ میرے لیے اولین ترجیح رکھتا ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ عشر دے دیتے ہیں تو وہ جو تزکیہ نفس کی صورت میں وہ جو مال کی جو محبت ہے وہ آپ کے دل سے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اللہ کے فرامین پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ میکانزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے، چیریٹی کے ذریعے سے، عشر کے ذریعے سے وہ جو نادار طبقہ ہے نا، وہ جو محروم طبقہ ہے، جو بیچارہ 2 لقمے جو ہے صحیح طور سے نہیں کھا پاتا، ان کو جو ہے وہ آپ کے عشر کے ذریعے سے وہ روٹی، وہ گندم، وہ چاول پہنچ جاتا ہے، جو کہ برسا برس ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو میسر نہیں آتا، مہینوں میسر نہیں آتا، لیکن آپ اگر صحیح طور سے عشر نکالتے ہیں اور صحیح طور سے صحیح ہاتھوں میں
پہنچاتے ہیں تو وہ ناداروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی مدد کی صورت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے آگے کی بات میں آپ سے عرض کروں، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ پھر آپ کو کسی انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پیداوار ہوتی ہے، جب اس پیداوار کو آپ صحیح طور سے کیلکولیٹ کر کے اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ جتنا میں نے ناپ تول کیا ہے اس میں کتنی کمی کی ہے، کتنی ڈنڈی ماری ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح ناپ تول کے ساتھ عشر نکال لیتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پورے مال کی انشورنس آپ کو دے دیتا ہے، اس کی ایک سیکیورٹی آپ کے پاس آ جایا کرتی ہے۔ پھر آپ کو کسی قسم کا خوف اور سہم اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اگر میں اس کا ایک اوور ویو کروں نا ناظرین، ایک اوور ویو، تو اس کا اوور ویو یہ بنتا ہے کہ اللہ کی رضا سے لے کے بندوں کی داد رسی اور بندوں کی داد رسی سے لے کے آپ کے مال کی، یعنی جو آپ کی زمین ہے، اس کی جو پیداوار ہے، اس کی انشورنس تک، ہر معاملے کو اگر آپ ایک لفظ میں پرو دیں تو آپ عشر میں پرو دیجئے کہ عشر کو صحیح طور سے ادا کرنا شروع کر دیں۔